الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده ولا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي ولا معصوم بعد اسمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، قرآن کریم ویسے تو سارا کا سارا ہی عجیب ہے. ہر ایک آیت اس کی اگر غور و فکر انسان کرنے کے لیے جائے تو عجائبات سے بھرا ہوا ہے. انہی عجائبات میں سے ایک آیت جو میں نے قرآن کی خطبے کے اندر تلاوت کی، بڑی عجیب آیت ہے، اور ایمان والے کی جو دکھتی ہوئی رگ ہے اس پر زد کرتی ہے، اس پر مارتی ہے، ایمان والے کو جھنجھوڑتی ہے. قرآن میں ویسے تو اللہ نے جا بجا بہت سی جگہ ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، اشرف المخلوقات ہے، ایمان والا سب سے اشرف ہے، لیکن بشرطے کہ ایمان والا ہو. کہیں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ. اللہ ایمان والے سے ایمان کی بات کرتا ہے. پہلے تو ہم اس بات کو طے کر لیں کہ بھئی ہم ایمان والے ہیں بھی یا نہیں ہیں، تو کتنے پرسنٹ ہیں، کتنے پرسنٹ ایمان والے ہیں. کیونکہ ایمان ابو بکر کا بھی تھا، عمر کا بھی تھا، عثمان کا بھی تھا، علی کا بھی تھا رضی اللہ عنہم اجمعین. ایمان ہمارا بھی ہے، تو ایمان میں فرق ہے. یہاں بھی اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے کہ علیکم انفسکم. کیا کہہ رہا ہے؟ ہم اس آیت کے ٹوٹلی اپوزٹ کام کرتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والے اپنی خبر لے، علیکم انفسکم. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اچھا یہ سب ہوتا کیوں ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. سب سے بڑی وجہ جو میری سمجھ میں آتی ہے، دین سے بے نیازی، دین سے دوری. ہمیں آج دین سے بہت دوری. ہم دین کے نام پر اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں، ہماری سمجھ میں ہم خود نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہم کیا سمجھائیں دوسروں کو. اور جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، اس کا خوف ہمارے دلوں سے ایسا نکل گیا کہ بیان سے باہر ہے. خواص بھی اس کے اندر ملوث ہے. عوام تو دور کی بات ہے. خواص کس کو کہتے ہیں معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ خواص، خاص الخاص. میری نظر میں تو خواص علماء ہی آتے ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء، ان کے دلوں سے بھی نکل گیا. چند سکوں کی کھنک پہ میں دیکھ رہا ہوں عالم کے اندر
کیا ہو رہا ہے آپ لوگ بھی جان رہے ہیں، کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اللہ کے گھروں کو لوگ فروخت کر دے رہے ہیں، بیچ دے رہے ہیں چند سکوں کے۔ بھول گئے جنت کو کہ جہنم کیا ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ان کی انصاف پسندی کو دیکھیے، ابو بکر کی صداقت کو دیکھیے، عثمان غنی کو دیکھیے، علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے کہ نبی دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، لیکن آپ کی رسالت کی ایک ایک چیز کو من و عن انہوں نے باقی رکھا ہے۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ بھول گئے۔ عالم جب بگڑتا ہے نا تو عالم کے اندر فساد آتا ہے۔ عالم کے اندر ایک عالم جب مرتا ہے تو سمجھ لو عالم سو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کہا کہ جبرائیل مجھے دوزخ کے کچھ واقعات بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں آپ کو جہنم کا ایک ادنا سا عذاب بتاتا ہوں جو اللہ کی نظر میں سب سے کم تر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا؟ کہ جہنمی کو صرف آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، یہ جہنم کا سب سے کم عذاب ہے۔ کہ کیا ہوگا اس کو پہننے کے بعد؟ کہ وہ ان کی شدت اور حدت اتنی سخت ہوگی کہ انسان کا جو بھیجا ہوگا ان جوتیوں کی تپش کی وجہ سے پگھل کے ناک کے راستے بہہ جائے گا۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ جہنمی 70 سال تک تو صرف پانی 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 چلاتا رہے گا۔ داروغہ جہنم جھلک کے پوچھے گا کیا تکلیف ہے، کیا چاہیے؟ کہ مجھے پانی چاہیے۔ بھول گئے ہم لوگ۔ بسلری دے گا جہنم کا داروغہ، پیپسی دے گا، پوچھے گا کون سا برانڈ پیئیں گے، اسرائیل کا پیئیں گے کہ امریکہ کا پیئیں گے؟ نہیں میرے محترم بزرگوں دوستو، مائے حمیم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ بھول گئے۔ سمجھ لے کہ بس یہ دنیا ہے، میں ساری دنیا سے اشرف ہوں، افضل ہوں، میرے سامنے سب، یہ کون مولانا، کون امام، کون مدرس، کچھ نہیں ہے، سب کچھ میں ہوں، مرنا ہی نہیں ہے، مجھے موت آنی نہیں ہے۔ سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز کا وقت ہونے والا تھا، بارش کا زمانہ تھا، میں جنگلوں میں تھا، بارش بہت زیادہ ہوئی تھی، ایک منڈیر سے میں نماز کے لیے جا رہا تھا، دونوں طرف پانی تھا، ادھر بھی پانی ادھر بھی پانی، کھیتوں میں گندا ہی پانی ہوتا ہے۔ اب جب میں جا رہا تھا، عصر کی نماز کا وقت خیال میں ہے، حضرت احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سے ایک کتا آ گیا، سوچیں یار ہر جمعے کو امام صاحب کتے کا واقعہ ضرور سناتے ہیں۔ میں یہ اس لیے سناتا ہوں کہ کچھ لوگوں کی زندگیاں میں دیکھتا ہوں وہ اپنے آپ کو بڑا اشرف، بڑا افضل سمجھتے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے میں بتایا تھا کہ انسان تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ ایک کتے سے دوستی کرے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے واقعہ بتایا تھا، کتے نے 2 ٹوک جواب دیا تھا بایزید بستامی کو کہ میں من کا پلیت ہوں بایزید، تو تن کا پلیت ہے۔ تو حضرت احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ جب آنے لگے تو سامنے سے کتا آ گیا، اب ادھر جاتے ہیں تو کپڑے خراب ہوتے ہیں، نماز چلی جائے گی، اب کتے سے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ کتے کو زبان دے میں اس سے بات کر سکوں۔ اللہ نے کتے کو زبان دی، بولے بھائی رستہ دے دے، نیچے اتر جا، مجھے جانا ہے، میری نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ کتا کہتا ہے میں کیوں اتروں؟ بھائی میں کیوں اتروں؟ کہ بھائی مجھ پہ نماز ہے۔ احمد رفاعی کہتے ہیں تجھ پہ نماز فرض نہیں ہے، مجھے عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ احمد رفاعی خود فرماتے ہیں کہ میں نے کتے سے کہا کہ تجھ پہ نماز فرض نہیں ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے، اور میں اشرف المخلوقات ہوں،
تو اشرف المخلوقات نہیں ہے، اس لیے فرض تیرا بنتا ہے کہ تو نالی میں کیچڑ میں اترے، میرا نہیں۔ آپ غور کریں اس کتے کے جملے کو کہ احمد رفاعی، یہ جو جملہ تم نے کہا ہے نا کہ میں اشرف المخلوقات ہوں، یہ تکبر جو تمہارے دل کے اندر آ گیا، وہ دنیا کے 7 سمندر بھی اگر اس پانی سے تم دھو ڈالو گے اس دل کو تو وہ تکبر نہیں دھلے گا۔ میرے تعلق سے تمہارے دل کے اندر جو کراہت پیدا ہوئی ہے، جو تم نے مجھے نیچا سمجھا ہے، وہ اگر دنیا کے 7 سمندر سے اگر تم دل کو دھو لو گے تو اس دل کے میل کچیل کو صاف نہیں کر سکتے۔ سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے کتے کی اتنی سی بات کو سنا تو میں فوراً کھڈے کے اندر کود گیا اور بھاگتے ہوئے مسجد کی طرف دوڑا۔ یہ انسان کی اوقات ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کے اندر اللہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ ایمان والو اپنی خبر کرو، اپنی فکر کرو۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں دوسرے کی خبر رکھنی ہے مکمل طریقے سے۔ میرا پڑوسی کیا کر رہا ہے، فلاں کدھر جا رہا ہے، کدھر آ رہا ہے، یہ اس سے کیوں بات کر رہا ہے، یہ ڈبہ لے کے کدھر گیا، یہ ادھر کبھی آتا نہیں ہے، کیوں آیا۔ او بھائی کچھ فائدہ ہے ان باتوں سے؟ قرآن تو کہہ رہا علیکم انفسکم۔ کل کو قیامت کے دن باپ کی غلطیوں کا ذمہ دار بیٹے کو نہیں ٹھہرایا جائے گا، بیٹے کی غلطیوں کا ذمہ دار باپ کو نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ اور وہ جو غلط راستے پہ ہے، لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ، وہ جو غلط راستے پر جو لوگ ہیں دنیا کے اندر جن کو تم گمراہ کہتے ہو، اور اگر تم ہدایت پر ہو تو ان کا گمراہ ہونا تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا۔ یہ لوگ بھول گئے الی اللہ مرجعکم جمیعا، کہ ان کو لوٹ کے رب کریم کی طرف جانا ہے۔ یہ بھول گئے جہنم کے عذاب کو کہ کیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، مسلمان اپنی مسلمانیت کو کھو چکا ہے۔ ایگزامپل نہیں ملتا ہے آج کہ مسلمان کیا ہوتا ہے، کیا بتایا جائے کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے، ہم بھول گئے۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی حفظہ اللہ تعالی، آپ نے ایک کتاب لکھی ہے واٹس اے کرسچینٹی۔ اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ میں اٹلی کے اندر جب گیا، میرا اٹلی کا سفر تھا، تو ایک آدمی نے مجھے ایک لفافہ پکڑایا اور مجھ سے کہا کہ حضرت تنہائی میں وقت نکال کے 1-1.5 گھنٹے کا اس میرے لفافے کو پڑھیے۔ اس نے لکھا کہ میں بیسکلی پاکستان کا رہنے والا ہوں، اٹلی تجارت کی غرض سے یا نوکری کی غرض سے آیا تھا، یہیں کی میں نے سٹیزن شپ لے لی، یہیں کی نیشنلٹی لے لی میں نے، اب یہیں رہ رہا ہوں۔ شادی ایک کرسچن لڑکی سے کر لی۔ اب گھر کا ماحول یہ ہے کہ بچے بڑے ہو گئے، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ مسلمان ہے یا کرسچن ہے۔ ایک دن میں گاڑی چلا رہا تھا، بہت اسپیڈ میں گاڑی تھی، ایک بوڑھی خاتون اچانک میری گاڑی کے سامنے آ جاتی ہے اور میں نے ایک دم پاور بریک لگائے، میرے منہ سے نکلا اللہ اکبر، اور میرا بیٹا گاڑی میں بیٹھا یوں کر رہا ہے۔ میں حیرت میں رہ گیا، میں مسلمان، یہ میرا خون ہے، میرا بچہ ہے، یہ کیا بنے گا؟ تو حضرت آپ اس کا علاج بتا دیں کہ میرے گھر کا ماحول دینی ہو جائے، میں کیا کروں؟ میری اولاد میری طرح دیندار ہو جائے تو میں کیا کروں؟ حضرت فرماتے کہ میں نے اس کو جوابی خط تحریر کرا، قرآن کریم کی یہ آیت لکھی، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم۔ اس کے بعد نیچے ساری اس کو جو ہے تفصیل میں نے بتا دی کہ یہ کرنا ہے۔ حضرت نے لکھا کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھاریے، علیکم انفسکم، اپنی فکر کیجیے، آپ اپنے اندر دین لائیے، آپ نمازیں شروع کیجیے، عورت کے ساتھ آپ خوش اخلاقی سے پیش آئیے،
جو اخلاق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیا، آپ ان کو اپنی زندگی میں لائیے۔ 2-2.5 سال کے بعد وہ شخص خود لیٹر لکھتا ہے کہ حضرت والا میرے سارے بچے الحمدللہ دیندار ہیں، ایک بچہ جو 14 سال کا تھا از خود اس نے مجھ سے درخواست کی کہ ابا مجھے دنیا کی سب سے بہترین کتاب قرآن کریم کا حفظ کرنا ہے۔ یہ ہے اپنے اندر دینداری کا بینیفٹ۔ میں کبھی یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ دنیا کی تعلیم مت پڑھائیے، وقت کی ضرورت ہے، لیکن اس کو آخرت سے کمپیئر تو کیجئے کہ کیا ہوگا۔ میں نے بھی پڑھا ہے اسکول میں بھی کالج گیا ہوں، میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھے کتنا فائدہ دے رہی وہ تعلیم یہ بتائیے۔ a+y² مجھے میرے سر نے پڑھایا، کیا فائدہ میرا اس کا زندگی میں بتاؤ، ہے کچھ فائدہ؟ a+y² کیا فائدہ اس کا؟ مجھے پڑھایا گیا ہسٹری کے اندر کہ اکبر مہان تھا ہوگا، مجھے کیا فائدہ اس کا بتاؤ، ہے کچھ فائدہ؟ امریکہ کا پہلا راشٹرپتی چنا جارج واشنگٹن، بھائی مجھے کیا فائدہ اس کا بتاؤ، ہے کچھ فائدہ؟ اس ساری ڈگریاں دنیاوی اعتبار سے ہیں۔ کبھی بتایا آپ نے اپنی اولاد کو کہ بیٹا یہ سب چیز دنیا کے فائدہ اٹھانے کے لیے، آخرت کا اگر تجھے فائدہ اٹھانا ہے تو رب کریم کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندگی میں لانا پڑے گا، فائدہ اسی میں۔ آپ دیکھ لو 12ویں تک میں نے پڑھا ہے، کوئی بھی سوال 12ویں تک کا نہ قبر میں پوچھے گا، نہ ملک الموت جب روح نکالنے کے لیے آئیں گے پوچھیں گے، نہ میدان حشر میں پوچھا جائے گا۔ مکتب میں پہلا لفظ جو میرے استاد نے مجھے پڑھایا تھا الحمدللہ رب العالمین، کہ سارے جہان کا رب ہے، اس رب کو دیکھتے ہی مجھے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو فائدہ جس تعلیم کا تھا اس تعلیم کی طرف فوکس کیجیے، توجہ دیجیے کہ کیا فائدہ ہے، تبھی آپ اس معاشرے کو بنا سکتے ہیں، نہیں تو یہ بے ایمانی ہے اپنے آپ سے۔ آپ صرف تصور کر سکتے ہیں کہ یہ اچھا ہو سکتا ہے، وہ اچھا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ویسا ہو سکتا ہے۔ جس زندگی کے اندر ہمیں 60 اور 70 سال صرف رہنا ہے، ہم بچے کو اسکول کے اندر اغیار کی تعلیم دلانے کے لیے 8 سے 10 گھنٹے بٹھاتے، مارتے، مگج ماری کرتے ہیں، اور جو تعلیم آنکھ بند ہوتے ہی کام آنے والی ہے، اس تعلیم پہ ہم 1 گھنٹہ بھی تمیز سے نہیں دے سکتے۔ تنبیہ کرنا تو دور کی باتیں چھوڑ دو، آدھا سے پونا گھنٹہ اگر بچے کو ہم کھڑا کر دیں سبق نہ سنانے کی پاداش میں، تو اگلے دن شکایت لے کر کے کیا آتے معلوم ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو جملہ دیکھو، کرامن کاتبین بھی لکھتے ہوں گے تو ہنستے ہوں گے، یار کیا لکھوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کہ مولانا بچی اسکول جانے کے لیے منع کر رہی ہے، آپ نے کھڑا کرا تھا نا، پاؤں درد ہو رہے۔ کیا ڈال رہے ہیں دماغ کے اندر؟ اہمیت قرآن کی یا اہمیت انگریزوں کی تعلیم کی؟ یہ تعلیم جب تک درست نہیں ہوگی، صحیح تعلیم صحیح نہج پر نہیں آئے گی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کا ماحول قائم کیا تھا۔ حضرت عبادہ ابن سامل فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ مسجد نبوی کے اندر اتنے لوگ قرآن کریم کی تعلیم پڑھنے والے اور احادیث کو سیکھنے والے رہا کرتے تھے کہ یہ تمیز کرنا مشکل تھا کہ کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا ہے، کس کا شروع کس کا نہ شروع۔ آج مسجد ویران ہے محترم بزرگوں، اسکول آباد ہے، پورا سسٹم چینج ہو گیا ہے معاشرے کا ایک دم۔ پورے سسٹم چینج کرنے والی ذات کون سی؟ سارا کا سارا کھیل اس موبائل کا۔ اس موبائل نے ہر چیز کو، باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا، لڑائیاں ہو رہی ہیں، طلاق ہو رہی ہیں، میں خود بات کرتا ہوں، میں خود دیکھ رہا ہوں۔
کہ بیٹا اگر کہے، باپ اگر بیٹے کو حکم دے کہ ابا کو پانی چاہیے، کہ بیٹے سے کہے کہ اب بیٹا پانی لا دو ایک گلاس، کہ ابا خود اٹھ کو لے لو نا، میں ذرا کھیل رہا ہوں۔ بھائی ہمارا دور بھی تھا، آپ کا دور بھی تھا۔ میرے والد صاحب کا جب انتقال ہوا تو میں کبھی والد صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اکراماً کھانا بھی نہیں کھایا، کبھی نہیں کھایا۔ اتنا ڈر، کبھی مارا نہیں مجھے، لیکن خوف، ایک ڈر، رعب اتنا تھا ان کا۔ آج تو بیٹا باپ کے سامنے گھر کے اندر چڈی میں ٹہلتا ہے۔ میں آج بھی اپنے بڑے بھائیوں کے سامنے لنگی اور بنیان میں نہیں آتا ہوں، اکراماً سب مفتی ہیں، مجھ سے بڑے ہیں، اور آج بیٹا ماشاءاللہ ہم بتاتے ہی نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کہ فون پہ کس سے بات کر رہا ہے، محرم ہے کہ غیر محرم ہے۔ کبھی ان آزاد کی تفصیل قرآن حدیث میں جو آئی وہ بتاؤ کہ بیٹا غیر محرم سے بات کرنے کی تفصیل یہ ہے، اللہ شیشے کو پگھلا کے تیرے کان کے اندر ڈالے گا۔ جن ظلموں کو بیٹھ کے تو لڑکیوں کے پارک میں سہلاتا ہے، کل کو انہی ظلم کو پکڑ کے جہنم کے دروگا تجھے جہنم میں ڈالنے کی گھسیٹتے ہو۔ کبھی وہ چیز اپنے بچوں کو تعلیم تو دو جو تعلیم کام آنے والی، جو ازحد ضروری ہے، اس سے تو ہم نے روح گردانی کر رکھی ہے۔ خواب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، پیدا ہوتے ہی ایک دم حکم صادر کر دیتا ہے باپ کہ یہ انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا۔ کبھی یہ کہا ہے کہ یہ ایمان والا بنے گا، 100% اسلام پر چلنے والا بنے گا، اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنے گا۔ میں نہیں کہتا کہ آپ عالم بنائیے، لیکن کم سے کم مکمل ایمان والا تو بنائیے، اس کے اخلاق کو درست کیجیے، اس کو بتائیے کہ بیٹا غسل کے اندر کتنے فرض ہیں۔ ہم نے بتایا کبھی اپنی اولاد کو؟ بتائیں گے تو تب جب ہمیں معلوم ہو، ہمیں ہی نہیں معلوم ہے کہ غسل میں 3 فرض ہے، بس نہائے چلے جا رہے ہیں۔ غسل کی سنتیں ہی نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل میں 5 سنتیں بتائی ہیں۔ غلطیاں ہماری اولادوں کی نہیں ہیں، غلطیاں ہماری بھی ہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ ہم جو توجہ اولاد پر ہے وہ دے ہی نہیں رہے ہے، ضرورت ہے اس بات کی۔ آپ جیسا گھر کا ماحول بنائیں گے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ویسا ماحول وجود میں آئے گا۔ حضرت مولانا کلیم صدیقی فرماتے ہیں کہ میرے گھر کے اندر ایک عورت گھر کا کام کرنے کے لیے آتی ہے جو غیر ایمان والی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت کے گھر کے اندر دین کا کتنا ماحول ہوگا۔ ان کی ایک چھوٹی سی بچی ہے 7 سال کی، وہ اس عورت کو سمجھا رہی ہے، کہہ رہی ہے۔ حضرت فرماتے کہ میں کرسی پہ بیٹھ کے کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، وہ گھر میں فرش پہ پوچھا لگا رہی تھی، تو میری بچی تھوڑی دور اس کو سمجھا رہی ہے کہ دیدی آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی، آپ ایمان کیوں نہیں لے آتی، آپ ایمان لے آئیے تو آپ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گی۔ جہنم بڑی سخت جگہ ہے، دنیا کی آگ، اس جو آگ جہنم کی ہے 70 درجہ زیادہ ہے۔ وہ ایک 7 سال کی بچی ایمان کی دعوت دے رہی ہے، تو آپ جو چیز اپنے بچوں کے اندر ڈالیں گے وہی چیز باہر نکلے گی۔ ملک الموت میرے محترم بزرگ اور دوستوں آ کر کے یہ نہیں پوچھنے والے کہ بیٹا کوئی پویم سنا دے، ہائے ہیلو ہاؤ ڈو یو، یہ سب سننے والے نہیں ہیں۔ ساری زندگی کی بدعمالی لا کر کے موت پر جمع کر دی جائے گی، ساری زندگی کی، پھر کہا جائے گا کہ اب کلمہ پڑھ کے بتا۔ یہ لکھا ہے لکھنے والوں نے کہ آخری وقت میں جو ساری زندگی شراب پیتا ہے، مرتے وقت بھی شراب مانگتا ہے۔ جو جوا کھیلتا ہے کہ باغ پتے یہی بات کرتا ہے، غشی تاری بے ہوشی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بزرگوں نے ایسے ہی نہیں کہا کہ تمام کی تمام بدعمالیوں کو لا کر کے موت پر جمع کر دیا جاتا ہے کہ اب کلمہ پڑھ کر کے بتا۔ آج مسلمان گھبرا رہا ہے، حالات خراب ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ارے شکر گزار ہو تو سوچو، یہ لوگ ہم کو جو آئے ہیں نا اعمال پہ کھڑا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کا احسان مانیے کہ اللہ نے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں حکومت دی ہے جو لوگوں کو اعمال پہ کھڑا کر رہے ہیں۔ اللہ یاد دلا دیا وہ لوگ،
کتنے لوگوں کو اللہ یاد تھا ہی نہیں. شکر گزار ہو ان کا آپ لوگ کہ لوگ مسجدوں میں آنے لگے، بھلے ڈر کے آنے لگے، خوف سے آنے لگے کہ حکومت اپنی نہیں ہے، یا اللہ بدل دے بدل دے. اور اپنے آپ کو بدلو، ساری دنیا بدل جائے گی. علیکم انفسکم، اپنی فکر کر لو، سب کی فکر ہو جائے گی. دعا کریں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم صحیح تعلیم، صحیح نہج پر جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، کم از کم اپنے بچوں کو جو ضروری اسلامی تعلیم ہے، جو صحابہ کی، نبی کی اور تابعین، طبی تابعین کی زندگی وہ بتائیں گے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو 100% ایمان والا بنائے، نمازی بنائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.